وعجل فرجهم فاتحة بسم الله الحمد لله أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أكرم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد محمد وعجل فرجهم تربیت نسل ظہور عنوان ہے اور یہ آج 10ویں کڑی ہے پھر انشاءاللہ اختتامیہ بحث جمعہ اور ہفتے کے دن ہوگی 11 اور 12 محرم کل کا دن مصیبت کا دن ہے اور وہ دن اسلامی تاریخ میں ایک تحول کا دن ہے ایک طوفان کا دن ہے جس دن جھوٹ کو اڑا دینا چاہیے دغابازی کو اڑا دینا چاہیے بے دینی کو ختم کرنا چاہیے یہ امام حسین کی عزاداری ہے گناہگاروں کے پالنے کی جگہ نہیں ہے گناہ کو ختم کرنے کی جگہ ہے صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد اللہم صل علی وعجل فرجہ بحث ہماری یہ موضوع کو پہلے 2 دن ہم نے تبیین کیا تھا کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی تربیت اور تعلیم میں فرق ہے تعلیم ایجوکیشن کو کہتے ہیں تربیت اپ برنگنگ نرچرنگ یعنی مورل اس کے انسان کو انسان بنانے کا نام ہے تربیت کس کی تربیت کی بحث کر رہے ہیں
نسل ظہور کی. سارے ادیان میں جو لوگ ہیونلی ریلیجن ہے سب بلیو کرتے ہیں ایک مصلح آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے جو دنیا میں انقلاب برپا کرے گا، اور اس کا انقلاب ہیومن ویلیوز پر مبنی ہوگا، صالحین کو پیدا کرے گا. قرآن نے وعدہ کیا ہے اسی آیت کو، جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں مسلسل، سورہ اعراف قرآن کا 7واں سورہ ہے، اس کی 128ویں آیت ہے. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو. ہم نے بتایا تھا انبیاء کے خطوط جو ہیں معین ہیں، نبیوں کے بدلنے سے وہ خطوط ہٹتے نہیں ہیں، پیام سب کا ایک ہے. ان میں سے جو مین پیام ہے وہ ہے استعانت باللہ. اسی لیے ہم لوگ ہر نماز میں مسلمان ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ عبادت صرف اللہ کی اور مدد کسی سے نہیں، نہ ایسٹ سے نار ویسٹ نار ایسٹ، اسلام از دا بیسٹ. وہ سلوگن ہے اسلام کا سارے انبیاء کا. موسیٰ نے یہ کہا اپنی قوم سے اللہ سے مدد مانگو. وَاصْبِرُوا، اور جب مدد مانگ رہے ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پیروں کو جما دو. لاکھ پریشر لگائیں تمہیں، لاکھ تمہیں دھوکہ دیں، لاکھ تم کوشش کریں کہ تم اپنے مرکز سے ہٹ جاؤ، تم ڈرو نہیں، میدان سے بھاگ جاؤ نہیں، میدان میں جمے رہو. وَاصْبِرُوا ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے. اللہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ملک بھی اس کا ہے، قدرت بھی اس کی ہے. تو غور کریں بہت اچھی طرح سے، یہ ملک اللہ کا ہے. اللہ یورث من یشاء من عبادہ، جس کو چاہتا ہے وراثت میں اس کو دیتا ہے. یہ کس کو چاہتا ہے، کن کو چاہتا ہے؟ والعاقبۃ للمتقین، اللہ متقین کو چاہتا ہے، پرہیزگاروں کو چاہتا ہے، لٹیروں کو نہیں چاہتا، خونخواروں کو نہیں چاہتا، جواڑیوں کو نہیں چاہتا، شرابیوں کو نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے اس دنیا میں جو بسیں اختتام ان کا صالحین کے ہاتھ میں ہو اور متقین کے ہاتھ میں. یہ ابتدائی ہماری بحث. اور اس کے بعد سیکنڈ جو فیز تھا ہماری بحث کا، یہ بھی بہت اہم ہے. یہاں پر جگہ ادھر آئیے، یہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں، یہاں جگہ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم اللہم انسان کی تربیت چیلنجنگ ایشو ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر کئی حیوان ہیں. گھوڑا پیدا ہوتا ہے تو گھوڑا پیدا ہوا، جوان گھوڑا، مر گیا گھوڑا. اونٹ پیدا ہوتا ہے تو اونٹ پیدا ہوا، جوان اونٹ اور مر گیا اونٹ. توجہ بہت اچھی طرح سے. انسان پیدا تو انسان ہوا ہے، آیا مرا انسان ہے؟ یہ سوال ہے. تو اسی لیے انسان کے اندر کانٹرڈکٹری متضاد قوتیں اللہ نے عنایت فرمائی ہیں تاکہ وہ مسلسل اسٹرگل کر کے انسان بن کے اس دنیا سے جائے. ممکن ہے کہ امامہ قبا ہو، ممکن ہو کہ وائٹ کوٹ ہو ڈاکٹریٹ کا، لیکن مرا ہے تو آیا انسان بھی مرا ہے کہ نہیں مرا ہے؟ روز قیامت یوم تبلی السرائر، روز قیامت اصل حقیقت واضح ہو جائے گی اور نکل کر آ جائے گی. ہے کیا؟ تو کون ہے؟ تیری حقیقت کیا ہے؟ وہ واضح ہو جائے گی. یوم تبلی السرائر. تو دنیا میں ہر جانور پیدا ہوتا جانور ہے، مرتا جانور ہے. انسان ایک ایسا جانور ہے جو پیدا ہوا انسان ہے، مرا انسان نہیں ہے. تو معلوم ہے اس کے اندر کئی جانور ہیں. کتا بھی اندر ہے، سور بھی اندر ہے، گھوڑا بھی اندر ہے، شیر بھی اندر ہے، گیدڑ بھی اندر ہے. اب اس میں انسان بننا ہے. یہ فیکٹری ایسی ہو، کل میں نے کہا تھا ایک فیکٹری ایسی ہو انسانوں کو
ایسے مقام پہ لے جائیں جس میں روباٹ وغیرہ اسمبلی لائن میں اتنی ہم آہنگی ہو کہ انٹر ہو تو وہ انسان کے گھر میں اور نکلے تو مسلمان. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ہدف زندگی انسان ہے. اس کے لیے 5 فیکٹرز ہم نے بتائے تھے. 2 فیکٹرز ہیں نان ٹینجیبل عوامل، 2 عامل ہیں جو ظاہر نہیں، نظر نہیں آتے مگر تربیت میں بہت اہم ہے. پہلا عامل نسل ہے، یعنی خون کے اثرات، جینز کے اثرات ایز اے نون فیکٹ ہے. آج یونیورسٹیز میں باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے. انسان کا بیہیویئر ایسا ہے تو اس کے جو بیہیویئر کا پیٹرن ہے اس نے کہاں سے لیا ہے؟ یا ماں سے لیا ہے یا باپ سے لیا ہے. ماں نے اپنے باپ سے لیا ہے، اپنی ماں سے لیا ہے. باپ نے اپنی ماں سے لیا ہے، اپنے باپ سے لیا ہے. اس طرح سے 70 جنریشنز تک بھی امکان ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ آئی لو یو سے پہلے سوچ لیں کہ کس سے لو کرنا ہے. اس لیے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ نسلیں آیا انسان پروڈیوس کریں گی یا نہیں کریں گی. اسی لیے مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے وعجل فرج، مولا نے جو اس وقت ماہر تھے جینیالوجی کے، حضرت عقیل عربی نسلوں سے واقف تھے، اپنا ہی بھائی تھے، پوچھا مجھے ایسے گھرانے میں شادی کرا دو جس سے مجھے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کی مدد کرے. تو معلوم ہے جوان مردی بھی خاندان سے مربوط ہے. 2 جنریشنز کو میں ذرا سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اچھی طرح سے سمجھے، بعض لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں اور اچھی طرح سے نتیجہ لے کے جائیے. ایک ہے شجرہ طیبہ، ایک ہے شجرہ خبیثہ. سورہ ابراہیم میں ہے. مثال دو شجرہ طیبہ کی، مثال دو شجرہ خبیثہ کی. شجرہ طیبہ بنی ہاشم، شجرہ خبیثہ بنی امیہ. حرب کا بیٹا ابو سفیان، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، معاویہ کا بیٹا یزید. یہ سب کون ہیں؟ شجرہ خبیثہ ہیں. لیکن یزید کا بیٹا، توجہ بہت اچھی طرح سے ماں باپ، بہت اچھی طرح سے میری بہنیں، یزید کا بیٹا ہے معاویہ. اور پہلی دن حکومت میں آنے، یزید کے جانے کے بعد پہلی حکومت کے دن اعلان کرتا ہے یہ پورے میرے اجداد غاصبین ہیں، یہ حق صرف اہل بیت کا ہے، ہمارے سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ کچرے میں سے ایک پھول بھی نکل گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اب اسٹڈی کیجئے، اسٹرگل کیجئے، آپ بھی سمجھیے کہ یہ جینز بدل گئے کیوں. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب شادی ہو گیا، اب کیا کریں، طلاق تو نہیں دے سکتے، نبھانا ہے، آگے بڑھنا ہے. تو ہاؤ کین وی چینج دا بیہیویئر پیٹرن آف اے پرسن؟ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک انسان کے بیہیویئر کو چینج کیا جائے؟ بہت بحث ہے اس میں. معاویہ ابن یزید لعنت اللہ علیہ کا بیٹا معاویہ، وہ اتنا اچھا ہے کہ اعلان کرتا ہے کہ یہ حقوق میرے نہیں ہیں، اہل بیت کے ہیں. تو اسٹرگل کرتے ہیں علماء کہ واٹ ہیز ہیپن، کیا ہو گیا اس کو، یہ بدل گیا کیسے؟ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ جو قرآن کا ٹیچر تھا وہ محب اہل بیت تھا. توجہ کا طالب ہوں. میں نے اپنی زندگی دنیا بھر پھرا ہوں، ساری دنیا دیکھ چکا ہوں، ایسٹ ویسٹ افریقہ، دنیا کا جو نام لیجئے، اللہ کا شکر ہے دیکھ چکا ہوں، مومنین سے ملاقات کر چکا ہوں. کچھ ایسے بچوں سے ملاقات کیا ہوں، جوان بچوں سے، جن کے فیملیز جیسے کہ ہم کہتے ہیں ریلیجس فیملیز نہیں ہیں، لیکن بہت ہی پھولوں کی طرح سے دین کی طرف آئے. میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، I know your family, your family is not staunch about the religion. اسلام سے متعلق اتنا قربت نہیں ہے، یہ تم بدلے کیوں؟ اس نے کہا مولانا میرے پاس جو ٹیوٹر آتے تھے نہ، بہت اچھی طرح سے سمجھے اس چیز کو، ایک ٹیوٹر جو ہے انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے، ایک ٹیچر انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے. اور ایک جملہ کہوں میں، ایک مجلس ایک انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے. اللہم صل علی
یہ ریالٹی ایسے نہیں کہ یہ فیکٹرز ہیں جو انسان کی تربیت میں. دوسرا فیکٹر دعا، جس کو ہم لوگ بہت اگنور کر جاتے ہیں. ویری افیکٹو فیکٹر ہے. میری زندگی میں ہر مرتبہ اللہ سے بات کرتا ہوں. جو بھی چھوٹا پرابلم ہوا ابھی تو بات کرتا ہوں. میں نے ایک مجلس میں اشارہ کیا تھا، شوہر سمجھ رہا ہے کہ بیوی سن رہی نہیں ہے، اللہ سے بات کرے. بیوی سمجھ رہی ہے کہ شوہر سنتا نہیں ہے، اللہ سے بات کرے. بیٹا ہاتھ سے نکل رہا ہے، اللہ سے بات کرے. 25ویں دعا امام سجاد کی پڑھے اولاد کی تربیت کے لیے، ترجمے کے ساتھ پڑھے. اللہ سے لگاؤ لگائیں، اس لیے کہ یہ وہ میکانزم ہے. اللہ یا مقلب القلوب والابصار، دلوں کو پلٹ دینے والا ہے. کبھی نا امید نہ ہو کہ میرا بچہ ہاتھ سے چلا گیا. نہ، ممکن ہے کہ اللہ راتوں رات اس بچے کو ٹھیک کر دے. یا آج شب عاشور بچے کو، اس سے بہتر کیا چیز ہے کہ آج کے دن کسی نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی. حسین کے صدقے میں، علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں، یقیناً وہ دعا کو بولو گے. دعاؤں کو معمولی نہ سمجھے، دعا بہت بڑا فیکٹر ہے. یہ 2 نان ٹینجیبل غیر محسوس فیکٹرز ہیں. اس کے بعد ہے 3 فیکٹرز ٹرائنگل ہیں: والدین، اسکول، سوسائٹی. پرابلم ہمارا چیلنج کیا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھیے. چیلنج ہمارا بگیسٹ چیلنج جو ہے، اسکول ممکن ہے کہ ہم کوئی اسلامک اسکول میں ڈال دیں، امکان ہے مگر بہت بہت کم امکان ہے. ہر ایک کو نصیب نہیں ہے. کسی کے لیے ڈسٹینس ہے، کسی کے لیے فیسز کا مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ. ناممکن ہے کہ ہر ایک کے لیے صادق ممکن نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ ولیس ممکن نہیں ہے. تو اسکول بہت اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم سوسائٹی ہے. تو یہ ٹرائنگل کو اچھی طرح سمجھے: والدین، اسکول، سوسائٹی. اس میں کوہیرنس ہونا ضروری ہے، کوآرڈینیشن ہونا ضروری ہے. کیریکولم کیسے بنے جیسے والدین چاہتے ہیں، اور ٹیچر کیسے ہوں جیسے والدین چاہتے ہیں. تو اس کے معنی یہ ایک دوسرے سے مربوط ہونا چاہیے. یہ ٹرائنگل اگر ایک جگہ بھی فلا رہا تو بچے کی تربیت میں کمی ہوگی. تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ یہاں پر والدین کا چیلنج ہے. سوسائٹی ہماری نہیں، سب جانتے ہیں جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، حتیٰ مسلم سوسائٹی بھی مسلم نہیں ہے، مسلمانوں کی سوسائٹی بھی مسلمان نہیں ہے. جہاں مسلم سوسائٹی مسلمان ہے ابھی تک وہ بیدار بھی نہیں ہوئے. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. اللہ درود پڑھیں اچھی طرح سے. اللہم صل علی محمد. تو ماں باپ کا چیلنج بڑھ گیا. ماں باپ کے پاس اب 8 آورس ہیں. 6 گھنٹے ہو جا رہا ہے بچہ، اور گھر میں 8 گھنٹے جو آرام کر رہا ہے. آرام کا حق ہے، 8 گھنٹے سے زیادہ سونے کا حق نہیں ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جو تقسیم کیا ہے ڈے کو، 3 حصوں میں تقسیم کیا. 3 یعنی 3 اگر 8 کو تقسیم کریں گے، ضرب دیں گے تو 24 آورس ہوگا. ایک حصہ مولا نے فرمایا ارننگ لائیولیہوڈ کے لیے، ایک حصہ آرام کے لیے، ایک حصہ عبادت کے لیے. عبادت صرف تسبیح کا نام نہیں ہے، عبادت حدود شریعت میں اٹھنے بیٹھنے کا نام ہے. اب یہ جو مجلس میں بیٹھے ہیں، اب کیا عبادت نہیں ہے؟ یہ وہ عبادت ہے جہاں پر ملک آنے کی تمنا کرتے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. محمد وعجل فرج. بہت اچھی طرح سے امید ہے کہ میں جو سسٹمیٹک میں لے جانا چاہ رہا ہوں، کنکلوژن کی طرف جا رہا ہوں، میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آنا چاہیے. اور ہر مرتبہ کوشش کریں کہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بات تو پھر آپ سنیں، اس لیے کہ حقیر کا ہمیشہ تمنا رہی کہ آدھے گھنٹے کی مجلس ہو لیکن ایک تربیتی مجلس ہو. ورنہ میں ذاکر ہوں، خطیب ہوں. اگر میں چاہوں ابھی اسی مجلس میں ایسی مجلس دھلاڑے کی پڑھ سکتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں گے، نعرے لگے جائیں گے، مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کوئی میسیج نہیں ہوگا. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. خوشیاں منانا اور ہے، خوشی پیدا کرنا اور ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صل علی. تو بچوں کے لیے جو ارننگ کا ٹائم ہے 8 آورس، وہ ایجوکیشن کا ٹائم ہے.
عبادت ان کی کیا ہے؟ میرے بہت سے نوجوان بچے جب شوق میں کہتے ہیں مولانا شب کی نماز، میں کہتا ہوں کہ شب کی نماز کے بجائے تم ایک نماز وتر پڑھو، مطلب وتر نماز پڑھو فجر سے پہلے 5 منٹ کے لیے، اور تمہارا پورا ٹائم گزارو کتابوں میں۔ فرسٹ آنا کمال نہیں ہے۔ تم اگر مومن ہو کلاس میں، تم سے لوگ پوچھنا چاہیے، تم دوسروں سے نہ پوچھو، اس لیے کہ تم اس کو ماننے والوں ہو جو سلونی کی آواز دیتا ہے۔ تو تم میں وہ صلاحیت پیدا ہونا چاہیے کہ کلاس میں فرسٹ ہونا نہیں ہے، تمہارے مورل ویلیوز، تمہارے اخلاقی ویلیوز اتنے اچھے ہونا چاہیے کہ لوگ تم سے اپروچ کریں، نہ کہ تم دوسروں سے اپروچ کرو۔ یہ اسلام سکھاتا ہے مومن کو اس مقام کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا اسٹرگل ہے، اور اگر یہ حاصل کر لیے، یہ بھی بات یاد کر لیجئے، بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ سائنسٹسٹ جب تک نہیں بنیں گے ہمارا سروائیول نہیں ہے، اچھے بزنس مین نہیں بنیں گے ہمارا سروائیول نہیں ہے۔ ایجوکیشن از ویری گڈ، مگر ایجوکیشن میں ٹاپ آف دی لسٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس اگر اسیسمنٹ کریں ہاؤ مینی پروفیسرس وی ہیو یونیورسٹیز میں، ہاؤ مینی ڈاکٹرس وی ہیو، ہاؤ مینی ڈاکٹریٹ کے پروفیسرس وی ہیو، دیز آر دا اسیسمنٹ وی ہیو ٹو ڈو۔ مگر ہمارے پاس ابھی تو ہم لوگ فرسٹ مومنٹ ہے، فرسٹ جنریشن ہے، ابھی آئے ہیں، دامن کو سنبھالے ہوئے ہیں، ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ہمیں اس پر اسسٹ کرنا ضروری ہے، اسیسمنٹ کرنا ضروری ہے، اور ایک لانگ ٹرم گول، 5 شارٹ ٹرم گول، لانگ ٹرم گول۔ 5 سال کے بعد ہماری کمیونٹی کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں، 10 سال کے بعد ہم کمیونٹی کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں، 20 سال کے بعد کمیونٹی کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں، 50 سال کے بعد کمیونٹی کو ہم دیکھنا کیا چاہتے ہیں۔ ہماری یونیورسٹی کیوں نہیں ہے، ہمارے کالجز کیوں نہیں ہیں؟ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے جس کے جنہوں نے سارے سسٹم کو لے لیا ہے، تو وہ آرگنائز ہو جائیں تو لے سکتے ہیں، ہم ڈس آرگنائز ہوں تو ہم ہار سکتے ہیں۔ تو آرگنائزیشنل اسکلز کو درست جب تک نہیں کریں گے ہم وہ فرسٹ لائن میں نہیں آ سکیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد، محمد وعلی محمد۔ یہ امام حسین سے کیا مربوط ہے؟ میں نے لگایا تھا اس ربط جو ہے، یہ اس پوری بحث کا کیا ربط ہے؟ زیارت 40 کا ٹکڑا ہے، بدل محجتہ فیکا۔ امام حسین نے پروردگار تیری خدمت میں سب کچھ دے دیا، بدل محجتہ فیکا۔ اب میں اگر اس کو میں اوپن کروں، ڈائسیکٹ کروں محجہ کو، یعنی آنکھوں سے سوائے خون بہنے کے کچھ اور نہیں ہے، میرا ابھی مصائب کا موقع نہیں ہے۔ امام حسین نے سب کچھ دے دیا، for what؟ کاہے کے لیے؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے بیدار کر۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو، بندگان پروردگار، یونیورسالٹی آف امام حسین's مشن، امام حسین کے مشن کی یونیورسالٹی کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ امام حسین شیعوں کے نہیں ہیں، انسانوں کے لیے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ بیدار تو ہو لینے دو کیسے ہو جائیں گے؟ ہم بیدار کریں تو بیدار ہوں گے۔ ایک بیدار کرنے والی قوم ہونا چاہیے، بتانا چاہیے کہ کون ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیے ابھی جو کربلا کے راستے جو کھلے ہیں، اتنی بیداری آئی ہے۔ ایک یوروپین مومنہ جو اسلام لانے کے بعد، صرف زیارتوں جانے کے بعد اسلام لائیے، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ میں دیکھا، جب تک دیکھتا رہا روتا رہا۔ Oh, I wish I could have been there with you. I wish I could have been with you. Why I delayed to come to you. اس کے دیکھتی جا رہی ہے امام حسین کے حرم کو، کہتی جا رہی کاش میں ہوتی آپ کے ساتھ، کاش میں ہوتی آپ کے ساتھ، میں نے اب تک دیر کیوں کیا؟ یہ ہے حسین۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ یا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کل میں نے آپ کو یہاں پہ چھوڑا تھا، ایک گھر میں 2 طرح کے نمونے ملتے ہیں، خصوصاً نوجوانوں کے لیے۔ یہاں پہ تخت پہ بھی بیٹھے ہیں جوان بچے بھی، اللہ سلامت رکھے سب کو، جوان بچوں کو ہم سب کی ہدایت فرمائیں، خصوصاً جوان نسلوں کے لیے انشاءاللہ ضروری ہے۔ ٹین ایجر ہیں، ایک حضرت لقمان کا بیٹا ہے، جو ظاہراً معلوم ہو رہا ہے حضرت لقمان کے گفتگو سے بیٹے سے، ہی از اے ویری سبمسیو چائلڈ، بہت ہی نیک بچہ ہے،
اور باپ کی صلاحیتوں کو، باپ کی واضح نصیحت کو قبول کر رہا ہے ہر مرتبہ. کل میں نے بتایا تھا پہلی نصیحت کیا تھی کہ بیٹا شرک مت کرو، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک مت کرو. دوسرا درس حضرت لقمان دے رہے ہیں، انشاءاللہ تیسرا چوتھا درس میں 11-12 کو بیان کروں گا. یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل تکن فی صخرۃ او فی السماء او فی السماوات والارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. عجیب و غریب آیت. ہم لوگ جو تربیت دیتے ہیں بچوں کو عموماً ایک چیز اٹیچ کرتے ہیں. جیسے میں بچوں کو ذرا سا ہوشیار رہو، باہر کس کے بیٹے ہو تم، کس کی بیٹی ہو، دنیا جو ہے جانتا ہے باقری، تو میں ذرا سا اوبلائج کرتا ہوں میری اپنی چیزوں کو بچوں پر. یعنی گویا میں انڈائریکٹلی کیا کرتا ہوں، ایکسپلائٹ کرتا ہوں میرے سچویشن کو. یا یہ کہیے کہ میں بلیک میل کرتا ہوں، ایموشنل بلیک میل. یہ تربیت نہیں ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ بہت غور سے سنیے آیت کو. یا بنیا ہوشیار رہو. کاہے سے ہوشیار رہو؟ عمل سے پہلے. اتنی خوبصورت چیز ہے. جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہم لوگ فری ہیں. جیسے ہی عمل کریں گے ہم قیدی ہو جائیں گے عمل کے. بہت اچھی طرح سے سمجھیے. As long as we don't do nothing, we are free. The moment we do, we are inmates of our own actions. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل. اگر تم نے ایک آٹم برابر کوئی عمل کیا، کہاں پر؟ آسمانوں میں، زمین میں، کالے پتھر میں، اندھیری رات میں، وہ عمل جو ہے یاتی بہ اللہ will going to react to you. جو بھی تم عمل کرو گے آسمانوں میں یا زمینوں میں یا کالے پتھر پر یا رات میں یا دن میں، وہ عمل، وہ ایکشن will going to reflect you. ہم تو سیکنڈری ہیں، تمہاری زندگی جانے والی ہے، تم ختم ہونے والے ہو. اگر تم نے رانگ اسٹیپ لیا تمہارا نتیجہ رانگ ہوگا. یہ سلیقہ بتایا سیلف ریسپانسبلٹی کو ڈیولپ کرنے کا، بجائے اس کے کہ ریسپانسبلٹی باقاعدہ لاتی جا رہی ہے دوسروں کی طرف سے، یا یہ کہ ایموشنل بلیک میل کیا جا. نہیں، تمہارا عمل تم کو اثر کرنے والا ہے. بی کیئرفل واٹ یو ڈو، بی کیئرفل. کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر. اللہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اچھی طرح سے جانتا. لطیف کے معنی جیسے ہیں ویسے ہی پلٹا کے دے دے گا، اس سے زیادہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. ایک جملہ سن لیجئے بہت اچھی طرح سے، ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ دیکھیے بارش، پانی اوپر سے گر رہا ہے، پانی پڑ رہا ہے. ارے بھائی اوپر پانی ہی نہیں یار، پانی کہاں سے گرے گا؟ اب جانا پڑے گا سائنس میں. سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ گلوب جو ہے 3% جو ہے زیادہ ہیں، 1/3 زمین ہے، بقیہ سب کا سب 3/3 جو ہے پانی ہے. سورج کی تمازش سے پانی بخارات کی شکل میں جاتا ہے، وہ بادل کی شکل میں کولڈ اور ہاٹ ایئر مل جاتے ہیں تو گرتا ہے. تو اوپر سے کچھ آتا جاتا نہیں ہے، جو بھیجو گے وہی آئے گا. بہت اچھی طرح سے سمجھیے. یعنی واٹ ایور وی سینڈ اٹ از گوئنگ ٹو اسینڈ. جو چیز ہم بھیجیں گے وہی آئے گی. اگر ہم ایسڈ بھیجیں گے تو ایسڈ ہی آئے. تو آپ امید کیسے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا ٹھیک، اس لیے کہ ایسڈ کو ہم نے بھیجا ہے. اسی طرح سے اوپر سے کچھ آتا جاتا نہیں ہے، جو بھیجو گے وہی آتا ہے. فضیلت کا ایک رخ سن لیجئے. اے سرکار آپ نے کیا بھیج دیا کہ قرآن آ گیا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی انک لعلی خلق عظیم. یو آر اٹ سبلیم مورل ویلیوز. یعنی اس سے بڑھ کر مورلز کو زیادہ قرآن نے، ایتھکس کو زیادہ قرآن نے توجہ دلائی. حضرت سرکار کی جو مشن ہے مورلز کو ٹھیکا. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. I have been sent to complete the ethical values. فقہی ویلیوز نہیں ہیں. توجہ، فقہ کو بہتر کرنا، مولوی بنانا نہیں ہے، اچھا انسان بنانا ہے.
I have been sent, مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھا انسان بنا سکوں. ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ غور کیجئے. حضرت لقمان کا بیٹا بات کو سن رہا ہے باپ کی. ایک نبی کا بیٹا حضرت نوح اولو العزم کا بیٹا. باپ کہہ رہا ہے کہ کشتی میں آ جاؤ، کہہ رہا ہے کہ پہاڑی. میں نے کل اشارہ کیا تھا بعض بچے جو ہیں تھوڑا سا ایک دوست مل گیا، ایک دن 2 دن غائب ہو گئے. ماں باپ پریشان، گھر والے پریشان، کیا ہو گیا؟ دوست. ہاذا جبلن یعنی ہاذا دوستن، یہ دوست ہے، یہ میرا دوست ہے، بچائے گا، کوئی بچائے گا. حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم، آج کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کشتی کے. حضرت نوح کا پیغمبر کا بیٹا کیسے گمراہ ہوا؟ بحث ہے. میں جوان بچوں کے لیے تتوانی بے گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا تراؤ از جان برد، یار بد از جانو از ایمان برد. جتنا ہو سکے رانگ فرینڈشپ سے دور رہو، غلط فرینڈشپ سے دور رہو. غلط فرینڈشپ کیا ہے؟ پائزنس نیک کے پائزن سے زیادہ پائزن ہے، بہت خطرناک ہے، دشمن ہے. کون؟ یہ غلط دوست. کیا ہوگا اگر سانپ ڈسے گا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ انسان کی جان جائے گی. مگر دوست اگر غلط دوست ڈسے گا پہلے ایمان جائے گی، ایمان پہلے جائے گا اس کے بعد جان جائے گی. تو اسی لیے پکنگ اپ رائٹ فرینڈشپ از اے چیلنج فار دیز کڈس. یہ جوان بچوں کو جیسے ہی 13-14 سال کے ہو گئے ان کے لیے چیلنج ہے کہ صحیح فرینڈشپ آپ تلاش کریں، اس لیے کہ یو ہیو دا چوائس. اگر آپ نے صحیح تلاش نہیں کیا اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ یو. صلوات پڑھیے. وعجل حیدری یا علی احسنت اللہم صلی علی. تیسری مثال یہ آج اس مصائب سے بھی مربوط ہے اور شب عاشور بھی ہے، میں زیادہ پڑھ بھی نہیں سکتا. وہ ہے مقام تسلیم کو انجیکٹ کرنا. اسے چیلنج ہے. اولاد ایسی بنائیں، ایسی تربیت کریں کہ بچے باپ اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیں. قرآن مثال دیتا ہے. یا بنیہ، پھر محبت ہے، لو ہے، افیکشن ہے. ادھر حضرت لقمان، ادھر حضرت ابراہیم. یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے دیکھا رات میں خواب میں دیکھا میں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. ٹینیجر ہیں، جوان بچہ ہے، اس کے سامنے باپ پیش کر رہا ہے، لیکن ایسی تربیت دی گئی ہے کہ بچہ یہ کہہ رہا ہے یہ باپ نہیں ہے، یہ جہاں باپ ہے وہاں نبی بھی ہے، وہاں رسول بھی ہے. اس کا خواب خواب نہیں ہے، حقیقت ہے. اور یہ خواب نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. یعنی باپ کے خواب کو بدل دیا تعبیر میں یہ کہہ کر کہ اللہ کا حکم ہے. انی اذبحک، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا آپ وہ کر دکھائیے جو حکم ہوا ہے. ابراہیم نے نہیں کہا یہ حکم پروردگار ہے، بیٹا کہہ رہا ہے یہ حکم پروردگار ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جو حکم ہوا ہے اللہ کا آپ کر دکھائیے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک آسان چیز ہے، ایمان مشکل ہے. قرآن میں ہے قالت الاعراب آمنا. ایک عرب کی ایک ٹولی آئی، بدوین عربس کی، سرکار کے سامنے. قرآن کی آیت ہے آمنا، وی آر بلیورز. وہی آئی قولوا اسلمنا ولکن لما يدخل الایمان فی قلوبکم. یہ کہو کہ ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، تسلیم کی منزل پہ ہو، ابھی تک تم نے ایمان کو قبول تمہارے دلوں میں آیا نہیں ہے. تو معلوم ہوا ایمان از مچ مور ہائر دین
اسلام. لیکن خود اسلام کیا ہے؟ خود اسلام ٹو سرینڈر آور سیلف. کس کے سامنے؟ اپنے خالق کے سامنے. تسلیم کے معنی ہیں اسلام کے. کہاں پہ بتایا قرآن نے؟ باپ نے بیٹے کو لیا. اب ہر سال مسلمان جاتا ہے منا، جس کو منا کہتے ہیں یا منا کہتے ہیں. منا یعنی آرزو، یعنی انسان کی منتہائی آرزو ٹو سیک دی پروکسیمٹی آف اللہ. میدان میں لے جا رہے ہیں بیٹے کو، ہاتھ میں چھری ہے اور رسی ہے، اور بیٹا پوری طرح سے تیار ہے. قرآن وہاں پر بتاتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. تسلیم دونوں طرف سے تھی. باپ بھی تسلیم کی منزل پہ تھا، بیٹا بھی تسلیم کی منزل پہ تھا. بیٹا کٹ جانے کے لیے تیار تھا، باپ کاٹنے کے لیے تیار تھا. دونوں دے آر سیم اسٹیٹس، کچھ بھی فرق نہیں تھا. باپ فادر از ریڈی ٹو سلاٹر اینڈ سن از ریڈی ٹو بی سلاٹرڈ. بیٹا تیار ہے کٹ جانے کے لیے، باپ تیار ہے کاٹنے کے لیے. جیسے اس منزل کو دیکھا، آواز فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. ابراہیم، ہم نے قتل نہیں چاہا تھا، صرف یہ دیکھنا تھا کہ اسماعیل یا میں. توجہ، یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو یا اسماعیل ہے یا میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم اسماعیل کو ہٹاتے ہو یا میرے پاس آتے ہو کہ نہیں. تم نے صدقتا رؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، بیٹے کو ہٹا کے بتایا کہ بیٹا بھی تمہارے پاس اہمیت نہیں ہے، میری اہمیت. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. روایتوں میں ہے کہ بہت غور سے سنیے، ذبح ہونے سے پہلے حضرت اسماعیل نے کہا کہ بابا آسان مسئلہ نہیں ہے، بیٹا میں جوان ہوں، چھری چلا دینا آسان تھوڑی ہے. اللہ نے زبان سے جاری کروایا حضرت اسماعیل کے. تو کیا کروں بیٹا؟ آنکھوں کو پٹی باندھ لیجئے، آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. حضرت ابراہیم نے پٹی باندھی. نوجوانوں، بزرگوں، میری بہنوں، میری ماں، میری بیٹی ہو جو آن لائن سن رہے ہو، کربلا پٹی کھولنے کی جگہ ہے، باندھنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں خود بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابا یا ہم موت کی گود میں چلے جائیں یا موت ہماری گود میں آ جائے، پرواہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حق پر ہیں. تو why we care about it؟ یہ کون ہے؟ یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ کیا ایسے ہی ایموشنل چیز ہے؟ نہ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کربلا ایک منظم تحریک کا نام ہے، ویل آرگنائز، ویل ایگزیکیوٹیڈ تحریک کا نام ہے. ایک جملہ سن لیجئے، فضیلت کا بھی رخ ہے بہت اچھی طرح سے. غدیر میں کتنا مجمع تھا؟ سنتے رہتے نا بھی، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. کہاں سے آ رہے تھے؟ حج سے آ رہے تھے. سب کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں، سب محترم. ٹھیک، کب کا واقعہ ہے؟ ابھی حال ہی میں سلیمان ندوی صاحب ہندوستان کے بہت بڑے سنی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک کتابچہ لکھا ہے چھوٹا سا، اس کا نام ہی غدیر ہے. اس میں ثابت کیا ہے کہ ہماری کتاب میں موجود ہے، غدیر ہوا ہے، غدیر کا قصہ. 1.25 لاکھ کا مجمع. کس دن تاریخ کو؟ 18 ذی الحجہ. سرکار اس دنیا سے کب گئے؟ 18 ذی الحجہ سے 18 محرم، 1 مہینہ. 18 محرم سے 18 صفر، 2 مہینے. پھر 18 صفر سے 28 صفر، 10 دن. 70 دن بعد سرکار اس دنیا سے گئے. کتنا مجمع تھا؟ بہت اچھی طرح سمجھے. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا مسلمانوں کا اور پورے حاجیوں کا، صحابیوں کا. 70 دن میں اتنے بڑے ایونٹس کو بھول گئے کیسا؟ اور بہت سے لوگ شک کا اظہار بھی کرتے ہیں، ممکن ہے کہ امکان ہی نہ ہو کہ یہ پورا مجمع بھول جائے. اسی لیے قرآن کہتا ہے قرآن پڑھو.
حضرت موسیٰ نے علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے میری قوم، اللہ نے مجھے دعوت دی، مجھے اللہ سے بات کرنے کے لیے جانا ہے ماؤنٹ سینا پر، 30 دن کے لیے میں جا رہا ہوں. یہ 30 دن کے دوران جو میرا بھائی میرا خلیفہ ہے اس کی بات سنو. توجہ بہت اچھی طرح سے. چلے گئے حضرت موسیٰ. قوم سمجھ گئی کہ حضرت موسیٰ اللہ سے کمیونیکیشن کے لیے گئے ہیں. قرآن کیا ہے؟ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. ہم نے موسیٰ سے 30 دن کا کانٹیکٹ کیا، تعہد کیا، میثاق کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے موسیٰ کی مناجات کو اتنا پسند کیا کہ اللہ نے کہا 10 دن اور ایکسٹینڈ ہے. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. 10 دن اور ایڈ ہو گئے. 10 دن کس نے ایڈ کیے؟ اللہ نے. کس کے سامنے؟ موسیٰ سے. موسیٰ اور اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے. قوم کہاں ہیں؟ اسے واقف نہیں ہے. 30 دن ختم ہوئے. ایک دن پہلا گزرا، موسیٰ حضرت موسیٰ نہیں آئے. کیا ہوا؟ شک میں مبتلا ہو گئے، سچے ہیں کہ جھوٹے. توجہ، 10 دن کے اندر موسیٰ کی کمیونٹی جو موحد کمیونٹی تھی وہ مشرک ہو گئی. حضرت ہارون کہتے رہے بھی ابھی آئیں گے، یقین کر لو آئیں گے، انہوں نے وعدہ کیا ہے، سچے ہیں وہ آئیں گے، مگر مانا نہیں. میجورٹی جب 10 دن میں موسیٰ کی قوم اپنے دین کو چھوڑ سکتی ہے تو ہم کہاں کے ہو گئے بادشاہ؟ ہماری بھی وہی کیفیت انسان ہے. غدیر کا واقعہ 18 ذی الحجہ کو 70 دن کے اندر 1.25 لاکھ کا مجمع بھول گیا. امام حسین نے کہا نہ، اب میں مجمع کو نہیں لے جاؤں گا. ہے توجہ کر لے کے، توجہ. امام حسین نے کہا اب مجمع کو نہیں لے جاؤں گا، 72 کو لے جاؤں گا. دنیا ختم ہو جائے گی مگر اس ایونٹ کو کوئی بھلا نہیں سکے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ وعجل فرج. حضرت اسماعیل ذبح ہونے سے بچ گئے. وہاں پر دمبا آ گیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، ذبح عظیم. اور اقبال نے کہا ہے کہ ذبح عظیم جو بدلا ہے وہ کون ہے؟ ذبح عظیم سے تبدیل جو ہونے والا کون ہے؟ وہ حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بس عزیزان گرامی، خدا سے دعا کریں خدا انشاءاللہ ہماری آئندہ نسلوں کو ایسی تیار کرے کہ وہ سبمسیو فار اللہ، اللہ کے لیے اتنے وہ مطیع ہو جائیں ذات پروردگار کے کہ ہمیں کبھی زحمت نہ اٹھانی پڑے کہ انہیں نماز کے لیے کہا جائے، روزے کے لیے کہا جائے، وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. اگر یہ ہو جائے تو پھر ہماری انشاءاللہ وہ ظہور کے زمانے کی یہ قوم ہے وہ بالکل تیار ہو جائے گی امام کے آنے کے لیے. روایت میں ہے کہ ہاجر کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے شوہر کہاں گئے ہیں؟ جناب حاجرہ نے کہا کہ گئے ہیں، مینا کے لیے گئے ہیں. تمہیں معلوم ہے کہ بیٹا بھی گیا ساتھ؟ ہاں معلوم ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا. تمہارے شوہر تمہارے فرزند کو ذبح کے لیے نکل رہے ہیں. ماں کا دل تھا، ابھی قدم باہر رکھنا ہی چاہتی تھی کہ فوراً پیچھے ہٹی. تم شیطان تو کہیں نہیں ہو. کہا کیسے؟ اس لیے کہ نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکال دے، سوائے شیطان کے کوئی نہیں ہو سکتا. مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب باپ اور بیٹا واپس لوٹے ہیں تو حضرت اسماعیل کے گلے میں صرف خراش تھا، صرف تھوڑا سا چاقو کا ایک نشان تھا. ماں نے بیٹے کے گلے کو دیکھا، قصہ سنا. روایتوں میں ہے کہ 40 دن کے اندر ہاجرہ اس دنیا سے چلی گئی، صرف یہی سوچتے ہوئے کہ اگر دمبا نہ آتا میرا بیٹا ذبح ہو جاتا، اگر دمبا نہ آتا میرا بیٹا ذبح ہو جاتا. یہی ذہن میں آتی تھی بات اور کہتے جاتی تھی، اور 40 دن کے اندر اس دنیا سے چلے گئی.
اے ہاجرہ تم بھی آ جاؤ، اے ابراہیم تم بھی آ جاؤ۔ دیکھو پوری حسین کی فوج ختم ہو چکی ہے، اب بنی ہاشم باقی ہیں۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کو تیار کیا۔ میدان کارزار کے لیے تیار کرنے والے خود امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تلوار پہلو میں لٹکائی، زرہ پہنائی، اور بیٹا جاؤ میدان کی طرف۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے تیار کیا علی اکبر کو۔ کیوں پہلے؟ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے آج 9 محرم کی یاد بنا رہے ہیں، یہ ہمارے پاس سلیقہ ہے۔ حالانکہ کربلا کا عاشور ایک ہی دن ہے جس میں سب شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن بنی ہاشم میں پہلا جو شہید ہوا ہے وہ حضرت علی اکبر ہے۔ نمونہ دینا چاہتے ہیں امام حسین۔ نوجوان بیٹا علی اکبر جیسے ہی تیار کر کے گھوڑے پہ سوار کیا، ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم اشہد قد برز الی ہؤلاء القوم خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، پروردگارہ تو گواہ رہنا اب مجھ سے میرا وہ بیٹا جدا ہو رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں ہو بہو میرے نانا جیسا ہے۔ پروردگارہ جب کبھی میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا میں اس بیٹے کو دیکھ لیتے تھا۔ بیٹا تم جاؤ، خدا حافظ۔ علی اکبر نے گھوڑے پر بیٹھ کر چاہتے تھے ایڑ دیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ کچھ قدم آگے بڑھے تھے، پیچھے سے ضعیف باپ کمر کو تھامے ہوئے آواز دے رہا تھا، ولدی مہلن بہلا، بیٹا ذرا آہستہ چلو۔ علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ ضعیف باپ ہے، کمر کو تھامے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ گھوڑے کو پلٹایا، قریب باپ کے آئے، اترے گھوڑے سے، بابا آپ نے تیار کیا ہے، آپ نے اجازت دی ہے، آپ نے بھیجا ہے، یہ پھر پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ امام حسین نے 2 جواب دیے۔ پہلا جواب یہ دیا، بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے، تم جانتے کہ یہ کیا درد ہے۔ دوسرا جواب دیا، بیٹا تم نہیں جا رہے ہو، میرا کلیجہ جا رہا۔ اللہ بچوں کو سلامت رکھے، جوانوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ۔ روایتوں میں ہے کہ چھٹے امام کے سامنے مجلس برپا ہوئی، پڑھنے والا علی اکبر کے اشعار پڑھ رہا تھا، اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ امام نے رو کے کہا، ہاں رو رہے ہیں ضرور، لیکن ایسے رو جیسے ماں نے بیٹے کو کھو لیا۔ مسئلہ علی اکبر کا ہے اور شب عاشور ہے، آج رونے، آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جملے کہے جائیں تو گریا ہو، آنسوؤں کے لیے کوئی ایک جملے کی ضرورت ہے نہ بھائی۔ آج کی رات وہ عجیب و غریب رات ہے جس کے تصور کے ساتھ بے اختیار ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ علی اکبر میدان میں گئے اور رجس پڑی، آواز دی، آؤ اور میرا مقابلہ کرو، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کبھی تیر کبھی تبر، سینے پر ایک برچی لگی، علی اکبر گرتے ہوئے پکارتے ہیں، علیکن منی السلام۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ یہ سلام کب کیا جاتا ہے؟ یہ سلام اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ کوئی جواب دینے والا نہ ہو، یا یہ کہ جواب کی امید نہ ہو۔ علی اکبر یہ کہہ رہے ہیں، بابا اب پریشان نہ ہونا، میرا سلام قبول کیجئے، وہیں تشریف رکھیے، آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے جیسے ہی علی اکبر کی آواز کان پر لگی، حسین کربلا کی ریت پر بیٹھ گئے، کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے، پکارتے تھے، پدر کو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے، لختے جگر نہیں آتا، ڈھونڈتے جاتے تھے، این انت یا علی، اے میرے علی تم کہاں ہاں؟ مجھے نہیں معلوم، میرا مولا کربلا کے علی کو پکار رہا تھا یا نجف کے علی کو مدد کے لیے بلا رہا تھا۔ این انت یا علی، زمین کو ٹٹولتے جا رہے تھے۔ جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے
اجرکم علی اللہ، علی اکبر، خدا سلامت رہے۔ آنسو رکیں، یہ آنسو آسان مسئلہ نہیں ہے، ہر ایک کی آنکھوں سے نہیں نکلتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت نے کہا یہ عرش سے آتے ہیں، ملکوت سے آتے ہیں، آنکھوں تک اترتے ہیں اس کے دل میں جو معرفت اہل بیت رکھتا ہے۔ ارے کس کے مصائب ہیں؟ کہ علی اکبر کے۔ علی اکبر نے پکارا ہے، باپ جا رہا ہے ٹٹولتے ہوئے، 70 مرتبہ حسین اٹھے، 70 مرتبہ حسین گرے۔ مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے، درد کی طرح اٹھتے تھے، آنسوں کی طرح گرتے تھے۔ حسین کہتے جاتے تھے بیٹا آواز دو تاکہ تم تک پہنچ جاؤ، لٹی ہوئی وہ کمائی بس تلاش ملی۔ حسین علی اکبر کے قریب پہنچے۔ خدا کسی باپ کو ہو، ضعیف باپ کو ہو، بیٹے کا یہ عالم نہ دکھائے۔ 18 سالہ جوانی خاک میں رگڑ رہی تھی۔ فوضع خدہ علی خد ابن، اپنے گال کو علی اکبر کے گال پہ رکھ دیا۔ بیٹا آ گیا، بیٹا آنکھیں کھولو، بیٹا میں تیرا بابا ہوں۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، کیا دیکھا؟ ریش سفید ہو چکی ہے، لباس میں خون کے دھبے ہیں، پریشان ہے بابا۔ اللہ معرفت رکھنے والا بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ بیٹے نے کہا بابا پریشان مت ہوئیے، دیکھیے دادی آ گئی، دیکھیے دادا آ گئے، دیکھیے آب کوثر لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں علی اکبر تم بھی آؤ، اور حسین کا بھی ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ علی اکبر کے مسئلے میں ایک روایت میں نے دیکھی عجیب و غریب ہے۔ جب کوفے کے بعض سرحائے شہداء پھرنے لگے، ایک مومنہ علی اکبر کے سر کے سامنے آتی ہے، نیزے کے قریب گود پھیلا دیتی ہے، خدایا اگر اس کی ماں ہے تو اس دنیا سے اٹھا دے، اس لیے کہ اتنا خوبصورت جوان، اور جس کی ماں کہا وہ کون سے کلیجہ ہوگا؟ اگر دشمن کی نگاہ میں اتنا خوبصورت ہے، جتنے 18 سال پالا ہے، اس کے جگر کا کیا عالم ہو؟ اجرکم علی اللہ، 2 جملے اور ختم دعا۔ بابا سینے سے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا ہٹا لیجئے۔ امام حسین نے ہاتھ ہٹا، کیا دیکھا؟ سینے پر برچی ہے۔ سمجھ گئے امام حسین تکلیف دے رہی ہے، یہ برچی کی انی ہے۔ امام حسین نے آستین کو پلٹایا، کربلا کی ریت پر گھٹنوں کو ٹیکا، چاہتے تھے کہ نکالے۔ علی اکبر ایک مرتبہ منقلب ہو جاتے ہیں، بابا ذرا سنبھل کے۔ حسین نے نکالا، ادھر علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ حسین نے علی اکبر کی لاش کو اٹھایا، نجف کا رخ کیا۔ بابا خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان ہے، نوجوان کی ماتم حسین یا حسین۔ کہتی تھی ماں خون بھرے میں یا سے لپٹ کر، علی اکبر، علی اکبر، کہتی
اکبر ارے ارمان تھا پہناؤں گے پوشاک شاہانی ارے افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر ارے اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں ارے بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں بے چین تھی خواہر ہے علی اکبر ارے 18 برس پال کے پروان چڑھایا ارے 18 برس پال کے پروان چڑھایا ارے وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دلبر ہے علی علی اکبر ارے تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو ارے منہ ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دلبر ہے علی اکبر ارے آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستم گئے ارے ماں دے گی صدا علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر